ہم سب سے مخاطب ہیں یہاں پر خدا کے خادم مقدس پطرس رسول کہتے ہیں تم، اس کا مطلب ہے سامنے والے سے جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ جو ہے، جب آپ اس کی انگلش سے ڈال کے اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے ایک قبیلہ، ایک جماعت، ایک خاندان۔ تم ایک مقدس خاندان سے ہو، تم ایک مقدس خاندان کی نسل سے ہو۔ ہاللیلویہ۔ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب کوئی اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، جب کوئی اپنی نسل کا رتبہ بھول جاتا ہے تو وہ پھر ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جو اس نے کبھی اور سوچی اور دیکھی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ خدا کے کلام میں متی رسول کی انجیل وہاں پر لکھا ہے ایک مصرف بیٹے کے بارے میں، وہ شاہی نسل سے تھا، شاہی خاندان سے تھا۔ اس نے کبھی سوروں کو نہیں دیکھا ہوگا، اس نے کبھی سوروں کی خوراک نہیں کھائی تھی، نہ کبھی اس نے غلاظت بڑی اس ایریاز میں جا کے دیکھا ہوگا، لیکن جب اس نے اپنا رتبہ چھوڑ دیا، اپنا اس شاہی قائم کے رتبے کو چھوڑ دیا، اپنے شاہی خاندان کو چھوڑ دیا تو کہاں پر گیا؟ ہاللیلویہ۔ ایسی جگہ جہاں پر سور غلاظت کھاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ان کے ساتھ سونا پڑا، ان کے ساتھ کھانا پڑا، اور وہاں پر اس کا رتبہ ٹوٹ گیا، نیچے آ گیا، تھرڈ کوالٹی۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا بندہ کہتا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو۔ جب تک وہ مصرف بیٹا اپنے باپ کے گھر میں تھا، لوگ اس سے ایک شاہی نسل کا فرزند سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس ایریے کا جو بادشاہ ہے، جو اس ایریے کا چیئرمین ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ ایک شاہی نسل ہے، تو میرے عزیزو ہر بندہ اس کی عزت کرتا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے کچھ دوستوں کی بات کو سنا، اس نے اپنے باپ سے، بھائی سے جھگڑا کیا، اپنی دولت لی، حصہ لیا اور دور میدانوں میں چلا گیا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عیش و عشرت کی اور سارا روپیہ پیسہ خراب کر بیٹھا۔ ہاللیلویہ۔ کیا کیا؟ خراب کر دیا۔ تو وہ کسی سے کہتا ہے کہ میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو کس کا، میں نہیں جانتا، تو پھٹے کپڑوں والا ہے، تیرے شوز جوتی جو ہے سینڈل ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اپنی داڑھی اور بال دیکھ کیسے بکھرے ہوئے ہیں، کیا تو شاہی نسل کا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کھانے کے لیے چاہیے، رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گی، لیکن میرے سوروں کے ساتھ۔ کہاں پہ؟ میرے سوروں کے پاس۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی کام نہیں کیا۔ اس نے کہا کھانا ہے تو کرنا پڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ کھانا ہے تو کرنا پڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم جب اپنی نسل کو بھول جاتے ہیں، اپنے جو آسمانی باپ ہے اس کو بھول جاتے ہیں، تو زبور میں داؤد کہتا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کے غم بڑھ جائیں گے۔ جب اپنے باپ کو چھوڑ دیا وہ غم بڑھ گئے، ذلت خواری ہو گئی، اس کی زندگی خراب ہو گئی اس کی۔ ایک دن بیٹھا ہوا سوروں کو پھلیاں ڈالی، چارہ ڈالا، دیکھا، سوچ رہا تھا کیا کھا رہا ہوں، میرے باپ کے گھر میں نوکر مجھ سے اچھا کھاتے ہیں، باپ کے گھر چلا جاتا ہوں۔ کہاں پہ؟ باپ کے گھر چلا جاتا ہوں، وہاں پر میرے جو نوکر تھے مجھ سے اچھا کھاتے ہیں، باپ سے منت کروں گا کہ مجھے نوکروں میں بھرتی کرو، ملازم رکھ لے اپنا۔ لیکن جب وہ جاتا ہے تو کسی نوکر نے بتایا تیرا بیٹا آ رہا ہے، اس نے کہا جلدی کرو، بڑے بڑے موٹے بیل لے کے آؤ، تیاری کرو، جشن کی تیاری کرو۔ ہاللیلویہ۔ اس کی تیاری کرو، جشن کی تیاری کرو، کیونکہ جو اپنی نسل بھول گیا تھا وہ اپنی نسل میں واپس آیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جو اپنا رتبہ
भूल चुका था वो वापस आ रहा है। जब वो वापस आता है तो मिन्नत करता है बाप, उसके सामने रोया होगा, उसके सामने घुटने टेके होंगे, सजदा किया होगा, कहा होगा देख अब मेरी वो हालत नहीं, मैं तेरा बेटा कहलाने के काबिल। उसने कहा नहीं, तू शाही नस्ल है, तू क्या है? शाही नस्ल है, खास कबीला है तू, तेरी ऐसी पहचान नहीं है, तू खास है। उसने अपने मुलाजिमों से कहा जल्दी पानी में इत्र डाल दो, खुशबूदार पानी तैयार करो, इसे नहलाओ, अच्छी पोशाक पहनाओ, अच्छी सैंडल्स लेके आओ इसके लिए, इसके हाथ पे वही शाही अंगूठी पहनाओ, सर के ऊपर वही इख्तियार वाला ताज लगा दो, हाथ में वही आसा दे दो, ताकि पता चले ये वही शाही कहलों के फिर उसी का फर्जंद है। हालेलुया। लिखा है कि ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया। जब खास चीज अपना रुतबा छोड़ देती है तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपना रुतबा भूलते, अपना रुतबा छोड़ते हैं, बाद में उनको कैसा नुकसान होता है। आप याकूब और ईसू के बारे में जानते हैं। हालेलुया। जंगल में गया, शिकार ने मिला, भागा भागा है, घर में भूख लगी हुई है, याकूब ने मस्र की दाल बनाई है, भूख लगी हुई है, कहता है भाई मुझे खाना दे। उसने कहा नहीं दूंगा। उसने कहा मुझे खाना दे। उसने कहा पहले मुझे पलोठे का, क्या कहा? पलोठे का बड़े होने का हक मुझे दे। उसने कहा ये मेरे किस काम का है? को काम था तो ले रोटी हाँ ले, ये मुझे दे। उसने कहा ठीक है ये ले। उसने जुबान से इकरार किया, उसने कहा आज से मेरा रुतबा जो है वो तेरा है। उसने कहा ठीक है। इसका मतलब है यीशु की जो बरकत थी तभी चली गई जब उसने अपना रुतबा याकूब को दे दिया। हालेलुया। जब आप किसी भी बुरे काम में शामिल हो जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, तो इस बात का इनकार कर देते हैं कि आप शाही नस्ल में से। हालेलुया। आप अपनी नस्ल का जो वैल्यू है उसे गिरा देते हैं। हालेलुया। अपने रुतबे का, अपने मकाम का हिस्सा छोड़ देते हैं। मुकद्दस कौम, मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है तुम्हारे नेक कामों को देखकर गैर कौमें तुम्हारे खुदा की तारीफ करती है। तुम एक मुकद्दस कौम हो। लेकिन जब मुकद्दस कौम गुनाह करे, शराबनोशी करे, अपनी जिंदगी को खराब करे और ऐसे काम करे जिससे मसीही और मसीहियत को नुकसान होता है, तो फिर वो मुकद्दस कौम नहीं है। हालेलुया। फिर वो उसका रुतबा नहीं रहता। फिर वो यीशु की तरह कहते हैं हम ठीक है, मसीह क्या मसीह है, हम तो अपनी जिंदगी जी रहे। आप एक शाही कौम है, आप एक ऐसी नस्ल हैं जो खुदा की खूबियां जाहिर करती हैं। हालेलुया। तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में उसने बुला लिया है। हालेलुया। जिसके साथ मसीह लग गया है, इसका मतलब है वो तारीकी से बुला लिया गया, उसको मसीह के नाम से नामजद कर दिया गया। हालेलुया। मुसरी बेटा वापस आया। मुसरी बेटे के लिए बड़ा जश्न हुआ। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर उसके भाई ने कहा ए बाप, मेरे लिए कभी तूने छोटी बकरी भी नहीं दी। उसने कहा बेटा जो मेरा वो सब तेरा है। हालेलुया। उसने कहा जो मेरा वो सब तेरा, तू कब मुझे छोड़ के चला गया? हालेलुया। उसने कहा जो मेरा वो तेरा, क्योंकि तुम मेरा फर्जंद है। हालेलुया। जो बाप का होता है वो बेटे का होता है। लेकिन जब मुसरिफ ने इनकार कर दिया कि मैं तेरा नहीं हूं, तो उसने कहा निकल जाए, आज के बाद तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जब उसने देखा बाप के बगैर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हालेलुया। जब हम खुदा को छोड़ते तो कोई उम्मत नहीं रह जाती। क्या हो जाते हैं? कोई उम्मत नहीं रह जाते। तो लिखा है पहले तुम कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब तुम एक उम्मत हो। जब बाप के पास वापस आ जाता है तो फिर एक शाही कौम का हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। शाही कौम का हिस्सा बन जाता है और फिर खूबियां जाहिर करता है। वही इख्तियार, वही पोशाक,
وہی آواز کے اندر دبدبا، وہی بات کرنے کا انداز. ہاللیلویہ. جب باپ کو چھوڑا، رتبے کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ مانگنے لگا، گداگیر بن گیا. روٹی کے لیے کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا کام دے دے، کچھ کھا لو. اس نے کہا مل جائے گا، چلے جا سو جو ڈالتے تو بھی کھا لیا کر. ہاللیلویہ. لیکن جب خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو، اور اپنی نسل کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں. کیونکہ وہ باپ ہے. ہاللیلویہ. ایک باپ جو گھر کا سربراہ ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے بچوں کو کیا چاہیے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. گھر کے اندر کون سی چیز ابھی موجود نہیں ہے. ہاللیلویہ. وہ کہتا ہے میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. آمین. لیکن جب بچہ نالائق ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، تیری مرضی ہے، اب تو انکار تو کر ہی چکا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو رومیو کے خط میں پولس رسول لکھتے ہیں اس کے دوسرے باب کے اندر، انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا. اپنے باپ کو پہچاننا ناپسند کیا تو باپ نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ. تو کون سی حرکتیں کریں؟ نالائق، بے تمیز ہو جائیں، بڑے چھوٹے کی پہچان بھول جائیں. جو شاہی نسل کے ہوتے ہیں ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے کسی کو ملنے کا انداز، ان کا سوچنے کا انداز، ان کے سارے کاموں کا انداز الگ ہوتا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اگر میرے عزیزو آپ اور میں شاہی نسل کا حصہ ہیں، ہماری سوچ جو ہے انسانی کاموں جیسی نہیں ہونی چاہیے. آمین. کہتا ہے بادشاہی نام میں دے دیتا ہوں، میری بادشاہی کو. آمین. جب ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو اگر ایسے کام کریں گے تو وہ بادشاہی سے نکال دے گا. غلطیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 5 باب ہے، آیت نمبر 19 میں لکھا ہے یہ نالائق بچے ہیں، یہ شاہی نسل نہیں رہ جاتے، یہ اپنے ماں باپ کا نام خراب کرتے ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ ہم خدا کو ابا یعنی باپ کہتے ہیں، تو باپ کا نام خراب کرتے ہیں. آپ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی اور بت پرستی، جادوگری، عداوتیں اور جھگڑا. کلام میں لکھا ہے واجب نہیں کہ خدا کا خادم جھگڑا کرے. ہاللیلویہ. جو خادم ہو اسے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہاللیلویہ. جھگڑا بھی کرے اور خدا کا خادم ہو، یہ نامناسب سی بات. لکھا ہے غصہ اس کو آنا نہیں چاہیے. کیا نہیں آنا چاہیے؟ غصہ نہیں آنا چاہیے. تفرقے اور جدائیاں اور بدعتیں، بغض اور نشہ بازی اور ناچ رنگ، ایسے کام وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نہ تو خادم ہے، خدا کی بادشاہی کا حقدار بھی نہیں، اور شاہی نسل کا حصہ نہیں، اور وہ مصری بیچے کی طرح غلاظت کھانے کے لیے تیار. ہاللیلویہ. آپ اور میں اگر شاہی نسل بننا چاہتے ہیں تو آئیے میرے عزیزو اپنے ایمان کا اقرار کریں، یسوع مسیح کو اپنا خالق حقیقی مان لیں. ہم نے اپنی رتبے کو چھوڑا، اپنے مقام کو چھوڑا، اپنی عیش و عشرت میں پڑ گئے. میں اکثر کہتا ہوں ہم دعا کم کرتے ہیں لیکن اپنی ضروریات بہت ہی مانگتے ہیں. ہاللیلویہ. دعا تو کرتے ہی نہیں ہیں. دعا کا مطلب ہے حمد کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا. دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو شاہی نسل ہے. شاہی نسل مانگتی نہیں، کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے یسوع کے نام سے لو. ہاللیلویہ. یہ سب یسوع کے نام سے ہو جائے گا. دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں یہ بھی دے، ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں. چھوڑ دے مانگنا، اب میری عبادت میں لگ. ہاللیلویہ. اس نے آ کے باپ سے مانگا نہیں ہے، اس نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں. اس نے کہا بیٹا جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟
हालेलुया। ये तेरा है, ये सारे घर मकान जमीन हर चीज तेरी है। अब अपना स्टैंडर्ड बना, हालेलुया, अपनी नस्ल के लेवल का हो जाए। आए सभी कदमों पे खड़े हो जाए, तारीफ हो खुदा की। हालेलुया। रबा रासा राशा बाला रबा बाबा 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 जोर, हालेलुया। रबा रबा